مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك وعلى السلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء المتقين وعلماء المتقين وأمته أجمعين عدد علمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. چمک مجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل یوزن کا دل چمکانے والے. تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے ہر کا موقع ہے وہ جانے والے. میں مجرم ہوں کا مجھے خیال لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کرنے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے چندر آنے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل کی چمکانے والے. اور برستا نہیں دیکھ کر اپنے برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکفنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اشرف القراء استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشرف صابری صاحب اطال اللہ عمرہ وبقیہ لطفہ ومدہ ذلہ العالی، حاجی محمد نوید چشتی صابری صاحب، مولانا منظور جاوید صاحب، دیگر مقتدر اہل محبت، ارباب عشق و محبت، احباب اہل سنت، آج کا یہ باوقار خوبصورت پروگرام حضرت قبلہ حاجی نبی انس اور قاری محمد اشرف صابری صاحب، اللہ رب العزت دونوں بزرگوں کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، اپنے والدین کی یاد میں منعقد کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا
مات الانسان، جب انسان مر جائے، انقطع عنہ عملہ، اعمال کا سلسلہ ختم ہو، نمازوں کا سلسلہ ختم، جو پڑھ لی سو پڑھ لی، روزوں کا سلسلہ ختم، جو رکھ لیے سو رکھ لیے، صدقات خیرات کا سلسلہ منقطع، جو کر لیا سو کر لیا۔ فرمایا الا بثلاث، تین کام ایسے ہیں کہ بعد مرنے کے بھی ان سے تعلق رہتا ہے، بعد مرنے کے بھی ان سے تعلق رہتا ہے۔ ولد صالح یدعو لہ، انہی میں شامل ہے وہ صالح بیٹا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرتا رہے۔ توجہ ہے، حدیث مبارکہ آپ نے سنی، مفہوم آپ لوگوں کے ذہن میں، لیکن میں جس پہلو کی طرف آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیٹا اگر نیک ہو، اولاد اگر دیندار ہو، اولاد اگر قرآن کے دامن سے وابستہ ہو، اولاد اگر اللہ کے گھر کا راستہ جانتی ہو، تو ماں باپ مر بھی جائیں تو اولاد کا تعلق اپنے ماں باپ سے رہتا ہے، وہ اپنا تعلق توڑتے نہیں ہے۔ وہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اور مقتضل کلام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کی نیکیوں کا ثواب جاری رہتا ہے، جیسے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہتا ہے، جیسے علم نافع کا ثواب ملتا رہتا ہے، اسی طرح اولاد کی نیکیوں کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ لیکن انداز کلام جو حدیث کا ہے، اذا مات الانسان، انسان مر گیا، ہر عمل کا تعلق ٹوٹ گیا، لیکن اگر اولاد نیک ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے تعلق توڑتی نہیں۔ اگر اولاد نیک ہے تو اپنے ماں باپ سے تعلق توڑتی نہیں ہے، انہیں دعاؤں میں یاد رکھتی ہے، انہیں وفاؤں میں یاد رکھتی ہے، انہیں اپنی خوشیوں میں یاد رکھتی ہے، انہیں اپنے غموں میں یاد رکھتی ہے۔ اولاد نیک ہو تو ماں باپ سے تعلق نہیں، اور ماں باپ کے ساتھ تعلق رکھنا، دعا کا تعلق رکھنا، یاد کا تعلق رکھنا، شکر گزاریوں کا تعلق رکھنا، یہ اہل سنت کا ایجاد کیا ہوا طریقہ نہیں، بلکہ نبیوں کا کیا ہوا عین قرآن و حدیث کے مطابق طریقہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بنے وارث، داؤد علیہ السلام وارث سلیمان و داؤد، وارث سلیمان و داؤد، یہ وارثہ کا لفظ بتلا رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا وصال ہو گیا، ان کے جانشین سلیمان بنے۔ وراثت کا حکم وصال کے بعد لگتا ہے، توجہ ہے، وراثت کا حکم وصال کے، بولو نا، میں بار بار اس لفظ کو اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی سمجھانے والی بن گئی ہے کہ وراثت کا حکم فوت ہونے کے بعد لگتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج کی اولاد جوان ہوتی ہے، باپ ابھی زندہ ہے، اسے کہتے ہیں ہمارا حق دو، تیرا حق ہے ہی نہیں۔ باپ کی زندگی میں اولاد کا، بولو نا، نہیں بولتے نا، کچھ کالا کالا تو نہیں داغ۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے، میرے نبی نے فرمایا تیرے باپ کے ہوتے ہوئے تیرا مال؟ بات نہیں سنی، انہوں نے کہا میرا باپ میرے مال کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے،
میرے نبی نے فرمایا باپ کے ہوتے ہوئے تیرا مال وہ انتا وہ مالوں کا لے ابھی کا، فرمایا تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا وجود بھی تیرے باپ کی مالک ہے۔ وہ جو باپ جب فوت ہوگا تو اس وقت جو میرا حق بنے گا میں وہ حق لینا، ابھی حق بنا نہیں، بنے گا۔ تجھے کیا پتا ہے کہ باپ نے پہلے جانا ہے کہ تم نے پہلے جانا ہے؟ تجھے باپ کی وراثت ملنی ہے یا باپ کو تیری وراثت ملنی ہے؟ اگر باپ فوت ہو جائے اس میں بیٹے کو وراثت ملتی ہے، تو بیٹا مر جائے باپ کو بھی وراثت ملتی ہے۔ تجھے کیا پتا پہلے کس نے جانا؟ میرے دوستو یہ حماقت ہے اور ہمارے معاشرے میں پھیلنے والی ایک غیر شرعی برائی ہے۔ میرا موضوع یہ نہیں، لیکن اس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ باپ کے مال میں بیٹے کا باپ کی موجودگی میں کوئی حق نہیں، کوئی حق۔ وارث سلیمان و داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام وارث بنے تو یہ وارث کا لفظ بتلاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا وصال ہو چکا، اب سلیمان علیہ السلام ہے، ان کو جنات کا لشکر بھی دیا ہے، نباتات کا لشکر بھی دیا ہے، حیوانات کا لشکر بھی دیا ہے، ملائکہ کا لشکر بھی دیا ہے، انسانوں کا لشکر بھی دیا ہے۔ سارے لشکر کو لے کر صبح کی سیر کو نکلتے ہیں تو بھی 6 مہینے کی مسافت سفر طے کر جاتے ہیں، شام کی سیر کو نکلتے ہیں تو 6 مہینے کا سفر طے کر جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ لشکر چلتے چلتے ایک دفعہ وادی نمل سے گزرا، وادی نمل سے گزرا۔ وادی کا لفظ بتلاتا ہے کہ میدانی علاقہ نہیں، پہاڑوں کے ڈھلوان۔ وادی کا لفظ بتلاتا ہے کہ یہ میدانی علاقہ نہیں، یہ پہاڑوں کی ڈھلوان ہے۔ اس وقت ایک چیونٹی نے دور سے دیکھ کر کہا، چیونٹیوں اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے قدموں کے تلے رونق نہ دے، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں اپنے قدموں کے تلے۔ آپ کی توجہ ہے؟ وادی کا لفظ ہے، چیونٹی ہے۔ انسان ذرا کھڑا ہو کر دیکھے تو دور تک دیکھتا ہے، بیٹھ کر دیکھے تو دیکھنے کا زاویہ کم ہو جاتا ہے۔ اب چیونٹی کی سطح پر اپنی نگاہ کو لے کر جاؤ، آنکھ انسان کی ہو، چیونٹی کی سطح پہ ہو، کتنی دور تک دیکھتی ہے؟ اور اگر آنکھ بھی چیونٹی کی ہو پھر کتنی دور تک دیکھے گی؟ تو بولو تو صحیح یار، کتنی دور تک دیکھ سکتی ہے؟ لیکن 30 میل تک چیونٹی نے دیکھا۔ ارے اس زاویے پر آگے ایک پتا بھی آ جائے تو حجاب بن جاتا ہے، ایک پتھر کا ڈھیلا آ جائے تو حجاب بن جاتا ہے۔ وادی ہے، اونچی نیچی جگہ ہے، سطح ہموار بھی نہیں، تو سیدھے 3 میل تک کوئی پتا نہیں آیا، کوئی ڈھیلا نہیں آیا، کوئی پتھر نہیں آیا، کوئی درخت نہیں آیا، کوئی لکڑی نہیں آئی۔ چیونٹی کی نگاہ ہر چیز کو چیر کر 1 میل دور تک پہنچ گئی۔ چیونٹی کا کمال نہیں، نبی کی نگاہ نبوت کا فیض ہے جو چیونٹی اتنا دور تک دیکھ رہی ہے۔ چیونٹی نبی کی نگاہ میں آ گئی۔ اب محرم کے دن ہے نا، چلتے چلتے صرف اتنا بتلانا چاہتا ہوں کہ سلیمان پیغمبر ایک نگاہ چیونٹی پر ڈالے، چیونٹی اتنی دور تک دیکھتی ہے جس حسین کو امام الانبیاء نے دور سے نہیں اپنی آغوش میں ایک مرتبہ نہیں 6 سال تک دیکھا ہو۔ اندازہ کرو حسین کتنی، وہ حسین کتنی دور تک دیکھتا ہوگا۔ الغرض چیونٹی نے دیکھا، چیونٹی نے دیکھا، پیغمبر نے سنا۔ جب پیغمبر نے سنا، ضاحک من قولھا، اس کی بات سن کر ہنسے، اور ساتھ ہی یاد آیا کہ یار چیونٹی کی آواز کون سن سکتا ہے؟ چیونٹی کی آواز آج سائنس کے جدید ترین حالات میں کوئی آلہ ابھی تک ایسا ایجاد نہیں ہوا جو چیونٹی کی آواز سنے، آج تک نہیں ہوا۔ اس دور میں نبی نے سن لی، اس دور میں نبی نے سن لی چیونٹی کی آواز۔ ساتھ ہی دل میں خیال آیا، یار میں نے جو خود سنی ہے، جس نے مجھے اتنی طاقت دی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب شکریہ ادا کرنے کے لیے لفظ کیا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما، میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا بھی کروں جو تم نے مجھ پر کی، اور تیری ان نعمتوں کا شکر ادا بھی کروں جو تم نے میرے والدین پر کی. والدین تو جا چکے، والدین کا وصال ہو چکا، اور اب صورت کیسی ہے؟ جنات بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، انسان بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں. لشکر تھا جب مہد سفر تھا، جب رک گیا اب لشکر نہ رہا، اجتماع ہوا، اور ایک پیغمبر لاکھوں ہزاروں کے اجتماع میں اپنے ماں باپ کے وصال کے سالوں بعد کہہ رہا ہے مولا میرے توفیق عطا فرما، تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی، ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو میرے والدین پر بھی کی. تو پتہ چلا کہ ماں باپ کے وفات پانے کے بعد مجمع کر کے، اجتماع کر کے، محفل سجا کے ماں باپ کا یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا، انہیں یاد کرنا شرک بدعت نہیں، سنیوں کی اجازت نہیں، یہ نبیوں کا طریقہ ہے. میرے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ جو کی تو آپ کی تبلیغی مدت 950 سال، اور عمومی قانون اور اصول کے مطابق، عمومی اصول کے مطابق ہر نبی نے اپنی نبوت کا اظہار اور اعلان 40 سال کی عمر میں کیا. عمومی کہنے کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اپنی نبوت کی خبر دی تھی. اور جب باقاعدہ طور پر نبوت کے فرائض ادا کیے تو وہ بلوغت کے بعد تھے. بچپن میں اپنی نبوت کی خبر دی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، تو اس وقت تو نہیں دی تھی نا، خبر ہی تھی نا کہ دے گا. 950 سال تبلیغی مدت، اور 40 سال کی عمر میں اگر انہوں نے تبلیغ اعلان نبوت شروع کیا ہو، 10 سال کم 1000 سال تو عمر یہی بنتی. والدین کب وصال فرما چکے، کوئی تذکرہ ملتا نہیں روایات میں. لیکن تبلیغ کی، اس کے بعد سیلاب آیا، سیلاب کے بعد کشتی پانی میں تیرتی رہی، طوفان نوح کے بعد پھر کشتی جودی پہاڑ پر لگی، اس کے بعد وہ کشتی میں جو سوار تھے ان سے نسل چلی، اور جب آپ کا وقت وصال آیا اس وقت ہاتھ اٹھائے تب دعا کی. تو وہ دعا کیا تھی؟ رب اغفر لی والے دیا والے من دخل بیتیا، مولا مجھے بخش، میرے ماں باپ کو بخش. جس وقت نوح علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے اس وقت تو مجھے والدین حیات نہیں تھے، وصال فرما چکے تھے، اور وصال فرمائے بھی صدیاں بیت چکی تھی. پتہ چلا ماں باپ کو وصال فرمائے کتنا وقت بھی گزر جائے، ادھر سلیمان علیہ السلام نے چند سال کے بعد تذکرہ کیا، ادھر نوح علیہ السلام نے صدیوں بعد ذکر کیا، اور دونوں نبیوں کے اس انداز سے پتہ چل گیا کہ ارے ماں باپ کے وصال کے فوراً بعد بھی ذکر کرنا نبیوں کی سنت ہے، سالوں بعد ذکر منانا بھی نبیوں کا.
اور پھر تیسری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام. باپ زندہ ہوتا چچا کے گھر کیوں پلتے؟ باپ زندہ ہوتا چچا کے گھر کیوں پلتے؟ باپ نہیں تھا تبھی چچا کے گھر پرورش پائی نا. پھر چچا نے نکالا بھی گھر سے، اور وہ چچا آتش نمرود میں جل کر مرا. آتش نمرود کے بعد آپ نے ہجرت کی، پھر آپ کو حضرت سارہ کے ساتھ ہاجرہ ملی، پھر بڑھاپے میں جا کر حضرت اسماعیل ملے. پھر حضرت اسماعیل 13 سال کے ہوئے تو ذبح کا واقعہ پیش آیا. اس قربانی کے واقعے کے بعد پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کا مرحلہ شروع ہوا. توجہ ہے؟ اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، اپنی عمر کے زندگی کے تکمیلی مراحل میں پہنچے، تب کہا ربنا اغفر لی ولوالدیّ، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے. پتہ چلا اپنے ماں باپ کا یاد کرتے رہنا، تعلق نہ توڑنا، تعلق قائم رکھنا، یہ نیک ہونے کی دلیل بھی ہے اور نبیوں کے طریقے پر ہونے کی دلیل بھی ہے. پھر میرے آقا نے کسی دعا کو نماز کا حصہ بنایا، کسی دعا کو نماز کا حصہ بنایا تاکہ کوئی بات نہ کر سکے کہ نبی کے ماں باپ کیسے ہیں. فرمایا مجھے پتا ہے وہ کیسے ہیں، اگر مومن نہ ہوتے تو میں اپنی نماز میں ربنا اغفر لی ولوالدیّ نہ کہتا. لوگوں کو زبان کھولنے سے پہلے ہوش نہیں آتی، سوچتے نہیں. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ارے وہ بچہ جس نے قرآن پڑھا ہو، عمل کیا ہو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا جس کی چمک سے سورج بھی شرمندہ ہو رہا ہوگا، چاند بھی مسکرا رہا ہوگا. جس بچے نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھا، یاد کیا، حفظ کیا، اس بچے کے ماں باپ کو مذاق کا کوئی ہو. جس بچے نے قرآن پڑھا اس کے ماں باپ کو تو قیامت میں ملے گا. جس پر قرآن نازل ہوا ہے پھر اس کے ماں باپ کی عزت کا حالت کیا ہوگا. تعلق تو رکھتے ہیں. اچھا جی، اب ٹرینڈ چلا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، انگلش اسپیکنگ. ایک اور لفظ بولتے ہیں انگلش میڈیم. اسکول میں کبھی ہوتا تھا کہ الف اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، اللہ، یہاں سے زبان کھلتی تھی. اب بچے کی زبان کھلتی ہے تو ڈی فار ڈاگ، سی فار کیٹ، جیسے لفظ ہوتے ہیں ویسا اثر ہوتا ہے، جیسے لفظ ہوتے ہیں ویسا اثر ہوتا ہے. بچے کی زبان کھلتے ہی جب اللہ رسول کا نام آتا تھا تب ماں باپ کے قدموں کو جھک کر سلام کرتے تھے. ماں بھی کہتی تھی بیٹا باہر جا رہا ہے نا، کسی سے گالی نہیں دینی، کسی سے دعا ہی لے کر آنی ہے. اب سارا ماحول چینج ہو گیا. لیکن سنو، آج بھی قرآن کی تعلیم میں یہ برکت ہے، قرآن کی تعلیم میں یہ برکت ہے. انگلش پڑھنے والا ماں باپ کو یاد کرے گا تو کیسے؟ انہیں دعائیں نہیں آتی، نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی، ایف اے بی اے پڑھ جاتے ہیں، 6 کلمے ہی نہیں آتے. لیکن قرآن کا طالب علم پورا نام بھی پڑھا ہو، ایک ہی سپارہ حفظ کر لے، ماں باپ چلا بھی جائے تو تعلق قائم رہتا ہے، تعلق قائم رہتا ہے.
والدٌ صالح، نیک بچے کا تعلق اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے. جی بچے نے دعا کی ہے، بچے نے قرآن پڑھا ہے، یہ ماں باپ کو پہنچے گا کیسے؟ یہ عالم دنیا، وہ عالم برزخ، وہ اور جہان، یہ اور جہان. اسی سوال کا جواب دے کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. احد کے شہداء، توجہ ہے، سبحان اللہ، فوت ہو گیا، شہید ہو گیا. اب ان کی روح ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کا جسم دیا. اب سبز رنگ کے پرندوں کے روپ میں وہ جنت میں اڑتی پھرتی، سیر کرتی، اور جب جنت کی سیر کر 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 کے آرام کی ضرورت محسوس کرتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے لٹکتی ہوئی قندیلوں میں آ بیٹھتی ہیں. عرش کے نیچے لٹکتی ہوئی قندیلوں میں آ بیٹھتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میری جنت پسند آئی؟ یا اللہ بڑی پسند آئی. میری جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا یا اللہ کیا؟ باغات دیکھے دیکھے، حوریں دیکھی دیکھی، محلات دیکھے دیکھے، چشمے دیکھے دیکھے، غلمان دیکھے، ہاں یا اللہ دیکھے. کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ ایک چاہت ہے ہمارے دل میں. کیا؟ کاش ہم پھر دنیا میں جائیں اور تیرے نام پر اپنا سر کٹائیں. فرمایا موت تو ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ موت نہیں، دنیا میں جانا نہیں. پھر یا اللہ ایک کام ہے، کیا؟ کوئی ہو جو ہمارا پیغام ہمارے ان بھائیوں کو پہنچا دے جو ابھی دنیا میں ہیں، جو نبی پاک کی غلامی میں ہیں، جن کو موقع ہے رسول پاک کی خدمت کا، جن کے پاس موقع ہے تیرے دین کے لیے کچھ کرنے کا، جن کے پاس موقع ہے تیری عبادت اور اطاعت کرنے کا. وہ جو سمجھتے ہیں ہماری رگیں جان کٹ گئی، وہ جو دیکھتے ہیں ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ جنہوں نے دیکھا تھا ہماری رگوں سے لہو بہ گیا، کاش کوئی انہیں بتا دے ہم مرے نہیں ہیں، ہم تو زندہ ہیں، ہم تو کھاتے پیتے ہیں، ہم تو سیر کرتے ہیں. تو میرے رب نے کہا اے احد کے شہیدوں، تمہارا یہ پیغام میں پہنچاتا ہوں، وہی بنا کر نبی کو بتاؤں گا، وہ قرآن بنا کر میری امت کو سنا دے گا. یہ مکالمہ کہاں ہوا؟ جنت میں، عرش کے نیچے. کن کے درمیان؟ احد کے شہیدوں کی روحوں اور خدا کے درمیان. مجھے کیسے پتا چلا؟ میرے نبی نے بتایا، یہ احادیث میں آیا. پتا چلا جو زمین پر رہتے ہوئے عرش میں ہونے والی باتوں کو جانتا ہے، وہ آسمانوں میں بھی چلا جائے، مدینہ منورہ میں بھی جاگزین ہو، وہ اپنی پوری کائنات میں اپنے ایک ایک غلام کی حالت کو جانتا ہے، ایک ایک غلام کی حالت کو. اور میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ جس خدا نے احد کے شہیدوں کی روحوں کا پیغام قرآن کی صورت میں ہم دنیا والوں تک پہنچا دیا، وہی خدا ہماری تلاوت کو، ہمارے صدقات کو، ہماری خیرات کو، ہماری دعاؤں کو ان شہیدوں تک اور مرنے والوں تک پہنچا سکتا ہے. جو وہاں کے پیغام یہاں پہنچا دیتا ہے، وہ یہاں کے دعائیں جو ہے وہ وہاں پہنچا دیتا ہے. یہ کام میرا تیرا نہیں، یہ کام اسی خدا کا ہے جس نے نکالے قرآن میں عطا فرما دی. تو میرے دوستو، نماز پڑھ رہا ہوں، پکا نمازی ہوں، لیکن گارنٹی نہیں کہ نمازی جی تیرا رب پر تجھ پہ راضی ہے یا نہیں راضی. گارنٹی ہے؟ نماز پڑھی لیکن گارنٹی نہیں ملی کہ اللہ راضی ہوا یا نہیں ہوا. روزے 300 رکھے، گارنٹی نہیں ملی کہ روزے رکھے ہیں اب راضی ہو گیا یا نہیں ہو گیا. حج کیا، گارنٹی نہیں ملی کہ وہ راضی ہو گیا یا نہیں ہوا. گارنٹی دی تو کیسے؟ میرے محبوب نے فرمایا ریگل والد، اگر تو گارنٹی لینا چاہے، اگر تو جاننا چاہے میرا رب مجھ
گارنٹی ملے گی ماں باپ کے رضامندی سے، گارنٹی ملے گی ماں باپ کی خدمت سے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو باپ رب راضی ہے، دیکھو باپ راضی ہے، اگر باپ راضی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ طالب جلیل نے ایک شجرا جا بنا کے لوگوں نے سنایا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تو نہیں لینا، وہ آپ کی چاچا کا نام لینا ہے، اور نہیں لکھتے ہیں کہ قرآن پاک سوال میرا ایک دوست نا جی یہ ہے، وہ نے یاد کرایا، حالانکہ وہ سنی پتہ نہیں سی ہے، پھر میں سمجھایا پورا ذرا دسنا پھر ابھی کا لفظ انہوں نے دسیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام طارق ہے، ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ آزر آپ کے باپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کے چچا کا نام ہے، اور آپ کے باپ کا نام طارق ہے۔ توجہ ہے، توجہ سے سننا۔ دوسرے مکتب فکر کے لوگ، خواہ وہ دیوبندی ہوں یا وہابی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر ہے، ہم کہتے ہیں کہ آزر باپ نہیں ہے، چچا ہے، باپ کا نام طارق ہے۔ توجہ ہے جی۔ اچھا ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے پاک صلبوں سے، پاک پشتوں سے پاک صلبوں میں رکھا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت سیدہ آمنہ تک میرا کوئی باپ مشرک بھی نہیں اور بد کردار بھی نہیں، بد کردار بھی نہیں۔ اب وہ اس حدیث اور عقیدہ اہل سنت پر ضرب لگانے کے لیے کہتے ہیں دیکھو آپ کے باپ دادا میں حضرت ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو آزر تھے وہ بت پرست نہیں تھے، یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے آباء و اجداد میں شرک کی گندگی رہی ہے، ہم کہتے نہیں رہی۔ بات سمجھا گی؟ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔ ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہ قرآن نے ابی کا لفظ آزر کے لیے استعمال کیا ہے، ابی کا، اب کا، اور اب کا معنی باپ، اور یہ ہے عربی گرامر سے ناواقفیت، کیونکہ اب کا جیسے باپ مانا ہے، اسی طرح اب کا اطلاق چچا پر بھی ہوتا ہے، اب کا اطلاق چچا پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے حضرت میرے آقا اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو کہتے تھے یا ابی، حالانکہ وہ آپ کے باپ نہیں تھے، وہ آپ کے چچا تھے۔ پتہ چلا جس طرح باپ کو اب کہا جاتا ہے ویسے چچا کو بھی اب کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے پوچھا جب ان کا وقت وصال آیا کہ بتاؤ تم کس کی پوجا کرو گے، تو انہوں نے کہا ہم پوجا کریں گے اس خدا کی جس خدا کو آپ پوجتے رہے، آپ کے آبا پوجتے رہے، اور آبا میں حضرت اسحاق کا نام بھی لیا، حضرت اسماعیل کا نام بھی لیا۔ حضرت اسحاق تو یعقوب علیہ السلام کے باپ تھے، اسماعیل تو باپ نہیں تھے، وہ تو چچا تھے۔ پتا چلا جیسے اب کا لفظ باپ پر بولا جاتا ہے ویسے چچا پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا ان کے سوال کا جواب۔ اب ہماری دلیل سنیں، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا آزر، سنو، اگر آزر تھا ان کے کہنے کے مطابق، تو ابراہیم علیہ السلام نے
آزر اپنے باپ آزر یعنی اپنے چچا آزر کی بخشش کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ وہ مشرک تھا، مشرک کی بخشش نہیں ہونی۔ اس کے بعد کبھی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی۔ آزر نارے نمرود میں جل کر مرا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں پھینکا گیا اور یہ کمبخت ہوائیں دیتا تھا کہ جہاں سے آگ ٹھنڈی ہو وہاں سے اور بھڑکاتا تھا، اسی آگ سے ایک چنگاری اڑی اور اس پر پڑی اور یہ بھسم ہو گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ آزر میرا چچا کفر اور شرک پر مر گیا، اسے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ اب اس کے لیے کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعائے مغفرت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دعائے مغفرت کرنے کا کوئی جواز تو نہیں ہے نا۔ اب نارے نمرود کا وقت گزرا، اس کے بعد حضرت ہاجرہ ملی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے، پھر ذبح والا واقعہ گزرا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کریں ربنا اغفر لی والدی، یا اللہ مجھے بخش، میرے ماں باپ کو بخش۔ اگر باپ آزر تھا اس کی بخشش کی تو دعا نہیں کرنی تھی کیونکہ اللہ سے وعدہ کر لیا، اس کی بخشش کی دعا تو نہیں کرنی تھی۔ اور اگر ابراہیم علیہ السلام بخشش کی دعا کر رہے ہیں تو مان لو آزر باپ نہیں تھا، وہ چچا تھا، اور جس باپ کی بخشش کے لیے ابراہیم دعا کر رہے ہیں وہ مشرک نہیں تھا، وہ مومن تھا۔ وہ مشرک نہیں تھا، وہ مومن تھا۔ بات سمجھائی؟ اب اس تحقیق کے متعلق مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 رسالے لکھے الگ الگ، اور 5 رسالے اور 8 رسالوں کا مجموعہ کر کے ترجمہ شائع ہوا، اور وہ ترجمہ انگلینڈ سے لکھا گیا اور پاکستان سے اسے شائع کیا گیا، ایمان والدین مصطفیٰ، اس کا نام ہے ایمان والدین مصطفیٰ۔ اس میں یہ ساری تحقیق موجود ہے، اور اس میں یہ روایت بھی موجود ہے جو کہتے ہیں حضرت سیدہ آمنہ اور حضرت سیدہ عبداللہ انہیں ایمان کا اور اسلام کا موقع نہیں ملا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ٹیلے سے ہوا اور میں بھی ساتھ تھی، حجۃ الوداع میں آپ ساتھ ہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی ابوا سے گزرے تو اتنا روئے کہ زندگی میں میں نے کبھی اتنا روتے ہوئے آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر آپ میرے کجاوے کو چھوڑ کر تھوڑا دور ٹیلے کی طرف تشریف لے گئے، اور جب گئے تھے تو روتے ہوئے گئے تھے، جب واپس آئے تو چہرے پر مسکراہٹیں رقص کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس غمی کی وجہ کیا ہے، اس خوشی کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا عائشہ غمی کی وجہ یہ تھی کہ آج 1 لاکھ کئی ہزار صحابہ تابعین میرے ماننے والے تابع دار لوگ اس لشکر کو دیکھ کر یاد آیا کہ اسی وادی ابوا میں میری والدہ کس بے کسی کے عالم میں وصال فرما گئی تھی۔ کاش آج وہ زندہ ہوتی تو میری اس شان کو دیکھتی۔ اور خوشی کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ٹیلے کی طرف گیا تو میرے اللہ نے فرمایا محبوب گھبراتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے، آ ذرا زندہ لوگوں سے ہٹ کر تنہا ہو، میں نے تیری ماں اور تیرے باپ کو زندگی دے کر قبروں سے اٹھا کر بھیجا ہے تاکہ اپنے بیٹے کی شان بھی دیکھ لو، اپنے بیٹے کا کرنا بھی پڑھ لو۔ تو میرے نبی کے ماں اور باپ قبروں سے اٹھ کر زندہ ہو کر میرے محبوب پر ایمان بھی لائے، کلمہ بھی پڑھا اور اپنے بیٹے کی شان و شوکت بھی دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا مولاي صل وسلم دائما
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم